کئی مومنین دعا کے لیے بولتے ہیں مولانا بیمار ہے دعا کیجیے. کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہے کہ مریضوں کو بٹھاؤ اور یہ مصائب پڑھو، اللہ شفا دے گا. میں نے کسی مجلس میں شیخ کافی کے بیٹے کا پڑھا تھا. آغا کافی ایران کے بہت بڑے خطیب، اللہ درجات بلند فرمائے. جب دنیا سے گئے تو ان کے بیٹے خطیب بنے، مولانا بنے، مجلسیں پڑھی. ایک محرم کے بعد تکلیف بڑی گلے میں، پڑھ نہیں پا رہے تھے. ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کیا، کہا کہ آپ کو کینسر ہے. کہا ٹھیک ہوں گا، کہ ایک شرط ہے کہ آپ 1 سال 2 سال پتہ نہیں لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، کسی سے کوئی بھی کام ہو لکھ کر دیں. کہ میں ذاکر ہوں، کہ نہیں. میں خطیب ہوں، کہ نہیں، مر جاؤ گے. ڈاکٹر کا نسخہ، اور ڈاکٹر جو کہے شرن ماننا واجب ہے. کہتے پورا سال میں نے بات کرنا چھوڑ دیا، میری ماں نے میرے منہ سے لفظ نہیں سنا. محرم کے دن آئے، غم حسین کے دن آئے. 6 محرم آئی، بستر پہ لیٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے. میں نے کہا مولا لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو. مولا میرے وجود کا فائدہ کیا کہ آپ کا ذکر نہ کر سکوں. شکایت کی مولا سے سو گیا. خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں ایک حجرہ، ایک کمرہ ہے، اس کے چوکھٹ پہ ابا عبداللہ میرے مولا حسین کھڑے، اور کہا کہ شیخ کافی کے بیٹے ادھر آ، ناراض نہ ہوا کر کہ ہم نے تجھے اپنے ذکر سے روک دیا. کہ آج تو نے شکایت کی ہے نا، 1 مہینے پہلے کرتے، 4 دن پہلے کرتے جب بیمار تھے تو بلا لیتا میں تمہیں. مولا معذرت چاہتا ہوں، آپ کا ذکر نہ کر سکا، غم زدہ تھا. کہا مولا آپ نے بلایا؟ کہ نہیں میں نے نہیں بلایا. مولا کس نے بلایا؟ کہ کمرے میں چل، میرا نانا رسول بیٹھا ہے، اس نے تجھے بلایا ہے. کہ حجرہ کھلا، کمرے کے اندر گیا، رسول کی قدم بوسی کی. یا رسول اللہ، کہ شکایت ہے کہ ہم نے تجھے اپنے ذکر سے روکا ہے، حسین کے مصائب سے روکا ہے. کہ آج پورا سال لوگوں نے نہیں سنا نا، مجھے سنا. ہم نہیں روکتے کسی کو ذکر سے. یا رسول اللہ گلے میں تکلیف ہے. کہ سنا. بڑے ادب سے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں، کون سی مصیبت پڑھوں. تو عرض کی یا رسول اللہ کیا سناؤں. فرمایا مجھے حسین کی سکینہ کے مسائل سنا. آغا کافی کے بیٹے کہتے ہیں وجود لرز گیا. کبھی امام حسین کو دیکھتا ہوں کہ باپ کے سامنے بیٹی کے مصائب، یا رسول اللہ جرت نہیں کر سکتا. کہ ناراض تھا نا کہ ہم تجھے پڑھا نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے سنا. شیخ کافی کے بیٹے کہتے زیادہ نہیں پڑھ پایا، ایک جملہ کہا. کہتا ہے واللہ سننے کے بعد رسول غش کھا کے زمین پہ گر گئے. یہاں نیند سے آنکھیں کھلی، بدن پسینے سے شل، چہرہ آنسوؤں سے بھرا. بوڑھی ماں دوڑی دوڑی آئی، کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ ماں سے بات کی. کہ بیٹا تیرا گلا ٹھیک ہو گیا؟ کہ اماں رسول خواب میں آئے، امام حسین خواب میں آئے، مجھ سے ذکر سنا، میں نے سنایا. ماں جلدی ہاسپٹل لے گئی، چیک اپ کرایا، شفا کا کینسر ہے ہی نہیں. گھر واپس آئے، پورے محلے کو پتا چلا، سب جمع ہوئے، آنکھوں میں آنسو گریا. شیخ کافی کے بیٹے شفا مل گئی؟ کہاں شفا ملی، رسول نے شفا دی. لوگوں کو کہا کہ مجھے
شفا تو ملی، لیکن آج ایک بات کا پتہ چلا کہ خدا نے اس بی بی کے ذکر میں شفا رکھی ہے کہ جب کوئی بچہ بیمار ہو جائے، گھر میں کوئی بیماری ہو، بچوں کو بٹھاؤ، بیماروں کو بٹھاؤ اور سکینہ کے مصائب سنایا کرو کہ مجھے شفا ملی تو تمہیں بھی ملے گی۔ سارا مجمع رو رہا تھا کہ شیخ کافی کے بیٹے تو نے پڑھا کیا کہ رسول غش کھا گئے؟ کہ بس ایک جملہ پڑھا، زیادہ نہیں، مجھے نہیں پتا رسول غش کیوں کھا گئے، رسول کو کیا یاد آیا ہوگا، کہ کیا پڑھا؟ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ زیادہ جرت تو نہیں، ایک جملہ پڑھوں گا جو بچی نے خود کہا تھا وہ کہوں گا کہ جب گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا تو بڑی حسرت سے کہنے لگی بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ بابا میں نے نہیں دیکھا کبھی باپ بیٹی سے شرمائے، بابا ذرا آنکھیں تو کھول۔ اور کہنے لگی کہ بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ میں نے اپنے استاد سے کہا، میں نے کہا رسول غش کیوں کھا گئے؟ کہا کیونکہ ایک بیٹی کا سن رہے تھے کہ بابا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، کہ رسول کو وہ گلی یاد آئی ہوگی جب کسی نے فاطمہ کو تماچا مارا ہوگا۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔